الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اس اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ فرض کی حد تک ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا ذکر تو 24 گھنٹے کرنا چاہیے، لیکن شام اور صبح کے وقت بالخصوص اللہ کی تسبیح کے کلمات کہنے چاہیے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ تسبیح کے کلمات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے ذرا. سب سے پہلا کلمہ ہے مختصر سبحان اللہ. پڑھیے ذرا سبحان اللہ. یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ اعظم من احد، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر نہیں، اللہ اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ سرکار نے کہا کہ کون ہے جو 1000 نیکی کرے؟ صحابہ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کا 1000 گناہ معاف کر دیں گے اور 1000 نیکی اللہ اس کو عطا کر دیں. تو پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ. دوسرا توجہ کیجیے ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ. گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ ہر چیز کو ان کلمات کے ذریعے رزق بھی عطا کرتا ہے. کاروبار میں برکت ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتے. اور مسند امام احمد کی حدیث میں آپ سرکار نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ. ایک تو دنیا جہاں کی ہر چیز سبحان اللہ کی شکل میں نماز پڑھتی ہے، اور دوسرا ان کلمات کی برکت سے اللہ ہر چیز کو رزق بھی عطا کرتا ہے. تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، گناہ کی معافی کے لیے بھی اور رزق کی برکت کے لیے بھی. سبحان اللہ و بحمدہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ جتنی مرتبہ پڑھ لے. 2 کلمات ہو گئے. تیسرا 2 کلمات کو ملا کر پڑھنے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور قیامت کو جب وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
عظیم. ایک تسبیح ان دونوں کو ملا کر، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک سبحان اللہ و بحمدہ کی، 2 کلمے. تیسرا دونوں کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا کلمہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ پسند کرتے. ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا. اور جب نبی پاک معراج پر گئے نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک کی امت کو سلام کہا. اقرئ علی امتک منی السلام. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میری طرف سے امت کو میرا سلام کہہ دے. نبی ابراہیم ہمیں سلام کہہ رہے. کتنی عظمت والی بات. ساتھ فرمایا ان کو بتانا کہ جنت کی زمین چٹیل ہے، اگر درخت لگانا چاہتے ہو نا تو پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 کلمات ہو گئے. 5واں کلمہ صبح کے ٹائم کم از کم 3 بار اما جان ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے گھر میں تشریف فرما، آپ فجر کی نماز کے لیے گئے، اشراق کی نماز پڑھ کے واپس آئے، تقریباً 1-1.25 گھنٹہ لگ گیا. ابھی آپ مصلی پہ کھڑی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا ذکر کیا. فرمایا کہ ام جویریہ تو نے اب تک جتنا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف، اور میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں وہ ایک طرف. ان 4 کلمات کا ثواب گھنٹے 1.5 گھنٹے ذکر سے بھی زیادہ ہے. وہ کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی. ترجمہ پھر کسی وقت بتاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے، یا خود پڑھ لینا. بڑے عظیم کلمات ہیں. 3 مرتبہ پڑھو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ذکر سے زیادہ ثواب. 5 کلمات ہو گئے. 6واں کلمہ آپ جب سواری میں سوار ہوں تو کم از کم 1 مرتبہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ دعا پڑھ کر سواری پہ بیٹھو. کیوں؟ 0 میٹر گاڑی بھی ہو تو کنٹرول کس کے پاس ہے؟ بولیے. اور گاڑی کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو گاڑی کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرا تیرا کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے. ایک وقت ہوتا ہے انسان بھاری بھرکم چیز پکڑ لیتا ہے. یہ دیکھیے ذرا، یہ پکڑی ہوئی نا تو 10 منٹ بھی پکڑ سکتا ہوں، لیکن عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے گر جاتی ہے. بچہ پوچھتے دادا ابو توجہ کرنا چائے پینی تو زبان تے بھی کنٹرول نہیں، کہتا لیا پتر چھوڑی جی پی لینا، زبان تے بھی کنٹرول نہیں. تو چائے لے کے آندے، وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ، ایسے وہ چائے پی رہے. توجہ کرنا ذرا، آدھا کپ کپڑوں پہ گر گیا، آدھا اندر چلا گیا. پتا چلا کہ ہاتھ پر بھی میرا کنٹرول نہیں، زبان پر بھی. کس کا کنٹرول ہے؟ مل کے بولیے کس کا ہے؟ تو فخر کس بات کا ہے؟ جب بھی سواری پہ بیٹھنا ہے اللہ کے حوالے کرو اور کم از کم 1 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو. 6 کلمات ہو گیا. 7ویں نمبر پر آپ جب مجلس سے اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گفتگو کی، باتیں کی، پرے پچایت کی، اٹھتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لو. ساری مجلس کی جتنی بھی ایرے غیرے کی باتیں کی ہیں نا، غلطیاں ہوگی اللہ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کتنے کلمات ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8ویں نمبر پر 8واں کلمہ آخری ہے، توجہ کرنا ذرا، لیکن اس سے پہلے 8 کلمات اور 1 نماز تسبیح، جس میں 300 مرتبہ اللہ کی تسبیح کم از کم کی جاتی. 300 مرتبہ. جب انسان ایسے شروع ہوتا ہے نا قیام میں 15 مرتبہ، پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے اور دوسری رکعت کے درمیان اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ، 75 مرتبہ ایک رکعت میں، 150 مرتبہ 2 رکعتوں میں، اور 4 رکعتیں پڑھنی ہیں 300 مرتبہ.
اللہ کی تسبیح بیان کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو تحفہ دیا تھا، صحیح حدیث ہے مستند، فرمایا چچا ایک گفٹ دینے لگا ہوں فری میں، اس کو قبول کرو۔ عرض کیا کیا بات ہے؟ فرمایا نماز تسبیح پڑھا کرو، اللہ توفیق دے تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو، نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا۔ نماز تسبیح پڑھنا تمہارا کام ہے، 6 قسم کے گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ کتنے؟ 6 قسم کے گناہ، ظاہری، باطنی، صغیرہ، کبیرہ، پہلے بعد والے۔ نماز تسبیح تم پڑھ لو، 6 طرح کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ 7 کلمات ایک نماز، اور آج کی گفتگو کا آخری کلمہ انتہائی توجہ کے ساتھ، دنیا جہان کے اندر کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بیمار ہے، جتنا مرضی غم اور ہم ہے، یہ یونس علیہ السلام کی دعا، آیت کریمہ، مفسرین نے لکھا کہ 41 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 41 دن اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک تم مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ آیت کریمہ، کئی بندے نا لوگوں کو ڈراتے ہیں، نہ ایک گرم بڑی ہے یہ نہ پڑے سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا قرآن شفا ہے، اللہ کا قرآن غموں سے نجات دیتے ہے، اور قرآن یہ کہتے ہیں، آخری یہ 8واں کلمہ توجہ کرنا ذرا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ تو آپ اگر پڑھنا چاہیں نا، چلو تھوڑا سا ماحول بنا لینا، رات کا وقت ہو، اگر ممکن ہو تو لائٹ آف کر دیں، بچے سوئے ہوئے ہیں سارے، کسی کونے میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں، اور یہ اللہ کی تسبیح کم از کم 41 مرتبہ تو پڑھے نا، اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب کائنات کا یہ وعدہ ہے، جس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی نا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، قرآن پہ ذرا غور کرنا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، او دنیا جہان والو، جس طرح میں رب نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو غموں سے نجات دی، قیامت تک کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت اس آیت کریمہ کے ذریعے میری تسبیح کرتا رہے گا، میں اس کو بھی غموں سے نجات دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری آدھے منٹ میں توجہ کرنا تھا، کبھی اللہ کی تسبیح، اللہ کو منانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا کرو۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہو تو لائٹ بند کر دے اور اللہ کو کہیں اے آیت کریمہ پڑھ کے نا، اے خالق کل، اے مالک کل۔ اور سانو نا رب نے گلاں کرنیاں نہیں آدیاں، اے منگن والے آدھے نا بڑے طریقے نے، وہ جڑا کدی بھی پیسے نہیں نہ دینا اندر کو کڑوا لینا ہے، سانو والے نہیں آنا کہ رب کو کیویں منگنا، رب دی تعریف تسی کرتے جاؤ کہ اللہ آپ ہی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو۔ اللہ اکبر۔ رب نو جدو بندہ کہندا اللہ تو پاک ہے، ایماندار دی بات ہے، اللہ کہندا جا میں تینوں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، قادر وہ نہیں جس سے کہ بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، وہ مکھی کو بنانا دور رہا،
اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ عقیدہ اپنا مضبوط کر لے، ذرا توجہ کرنا، غور سے ذرا سن لے۔ اے عرش والے اللہ، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، نور اسلام، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اور آخری بات ہے، توجہ سے نوٹ کر لے، اللہ اکبر اللہ، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اللہ کو اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، تیری صفتیں کوئی بھی، آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت، پڑھ لے ذرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ میں نے 8 کلمات عرض کی ہیں، ایک نماز ذکر کی ہے۔ دنیا جہان کی پریشانیاں ختم، زندگی کے گناہ معاف، اللہ بھی راضی۔ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں، توجہ کرنا۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ رزق کے لیے بھی ہے، رزق میں برکت کے لیے بھی، گناہوں کی معافی کے لیے بھی 100 مرتبہ۔ تیسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ۔ چوتھے نمبر پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ 5ویں نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، صبح کے ٹائم 4 مرتبہ۔ 6ٹھے نمبر پر جب سواری پہ سوار ہونا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اور 7ویں نمبر پر جب مجلس سے اٹھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور 8ویں نمبر پر رات کی طریقے میں کم از کم 41 مرتبہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، پریشان لوگوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، تنگ دست لوگوں کے لیے، جو اولاد کے ہاتھوں سے پریشان ہیں، جو کاروبار سے تنگ دست ہیں، تمام پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ میرا اللہ چند دنوں میں رحمتیں برکتیں فرما دے گا۔ 8 کلمات اور 9ویں نمبر پر نماز تسبیح تم پڑھ لو، ظہری، باطنی، بڑے چھوٹے، پہلے بعد والے 6 طرح کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تسبیح کے کلمات پڑھنے کی توفیق دے۔ آج ابھی ہمارے قاری ابو بکر عثمانی صاحب، وہ ہماری جماعت کا حصہ ہیں، اچانک رات کو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سیریس حالت میں، ہم ان کا پتہ لے کر آئے۔ سارے دوستوں سے دعا ہے، درخواست ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی اور باقی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، پختہ حافظ قرآن بنا دے، باعمل عالم دین بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے ان کو معاف فرما۔ اللہ جی ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پر، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے دوست قاری ابوبکر عثمانی یا اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت وقار کے ساتھ زندہ رکھنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ اس مسجد عمر کو اور دنیا کائنات میں جتنے بھی تیرے گھر ہیں اللہ سب کو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تو آسانیاں پیدا فرما، مشکلیں آسان فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔